السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو میرے دوست چینل پر نیو ہے وہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو دوستو چلیں ہم آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ علم کے فائدے اور تعلیمی ماحول کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے میری دوسری ویڈیو نہیں دیکھی تو میری چینل کے ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ علم کی اہمیت اور اس کے فائدے۔ آج ہر شخص جانتا ہے کہ تعلیم بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ تعلیم ہی کی وجہ سے ہمارے اندر ادب و شائستگی آتی ہے، ہمیں رہنے سہنے کا ڈنگ آتا ہے، بات چیت کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اچھے برے کی شناخت اور تمیز ہوتی ہے۔ تعلیم ہی کی بدولت ہمارے اندر زندگی میں کچھ گزارنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم کے بغیر آدمی بسا اوقات بیکار و بے بس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو اسے اپنا پیٹ پالنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ ان پڑھ اور جاہل کی مثال اس دور میں ایک اندھے اور نابینا سے کچھ کم نہیں۔ ایک اندھا آدمی ہر کام میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، سہارے کے بغیر اس کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح جاہل آدمی کو بھی ہر جگہ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ سفر اور انجانی جگہوں میں تو خاص طور پر دوسرے کی رہنمائی کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ دوستو، اسٹیشن پر فلاں گاڑی کتنے بجے آتی ہے، فلاں گاڑی کون سے پلیٹ فارم پر آئے گی، یہ بس کہاں جا رہی ہے، یہ کون سا محلہ ہے، یہ سب تو ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات خود ہی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اسٹیشنوں پر آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ اسکرین لگی ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سی گاڑی کب آ رہی ہے، کس پلیٹ فارم پر آ رہی ہے اور کون سی گاڑی کس ٹائم پر جائے گی، اور کون سی گاڑی جلدی آ رہی ہے یا کون سی گاڑی کا ٹائم لیٹ ہے۔ اسی طرح بس وغیرہ پر تختیاں لگی رہتی ہیں، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بس دلی جا رہی ہے، کراچی جا رہی ہے، پشاور جا رہی ہے یا لاہور جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسے تو ایک پڑھا لکھا آدمی ہی سمجھے گا، ایک جاہل آدمی کیا سمجھے گا؟ اسے تو دوسرے سے معلوم کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ غرض کہ ایک جاہل آدمی زندگی کے ہر میدان میں سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اسے ہر کام میں دوسروں سے مدد لینی پڑتی ہے، اسے اپنے کسی کام پر اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی بغیر دوسرے کی مدد سے اپنا کام کاج آسانی کے ساتھ خود بھی کر سکتا ہے۔ تعلیمی ماحول کی ضرورت۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پڑھائی لکھائی بہرحال ضروری ہے، تاکہ ہم جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کی روشنی میں آ جائیں، ہمیں کسی کے کام میں اندھے کی طرح دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ تو پڑھائی لکھائی کے لیے جہاں اور چیزیں اہم ہیں، مثلاً کتاب کاپی، قلم، دوات، روشنی وغیرہ ہیں، وہیں پر تعلیمی ماحول بھی بہت ضروری ہے۔ تعلیمی ماحول کے بغیر ہمارے لیے پڑھنا لکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بہت سے اسکولوں اور مدرسوں کو دیکھا گیا ہے جہاں پڑھنے لکھنے کے لیے ہر طرح کی سہولیات تو میسر ہیں، اساتذہ باصلاحیت ہیں، روشنی کا معقول انتظام ہے، طالب علموں کے رہنے سہنے کھانے پینے کی تمام تر سہولیات میسر ہیں، لیکن بچوں کے اندر پڑھائی سے دلچسپی اور تعلیمی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اکثر بچے پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بجائے پڑھنے لکھنے کے وہ اپنے قیمتی اوقات کو غیر ضروری کاموں اور کھیل کود میں برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں پڑھنے لکھنے والے بچے بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔
وہ لوگ بھی خود کو اسی ماحول میں رنگ لیتے ہیں. انہیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنا وقت، قیمتی وقت کیسے ضائع کر رہے ہیں. اپنے والدین کی امنگوں اور تمناؤں کا گلا گھونٹ رہے ہیں. ان کی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے. ایسے ماحول میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں، ایسی فضا میں جو بچے پلتے بڑھتے ہیں، وہ تعلیم میں بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھے برے ماحول کا اثر لازمی ہوتا ہے. میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز کلاس فیلو، میرے عزیز میری ویڈیو دیکھنے والے، میرے ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں. ہمارا پورا معاشرہ رمضان کی بابرکت فضا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. روزہ رکھنے کا ایک ماحول سا بن جاتا ہے. بوڑھوں اور جوانوں کو کیا کہنا، چھوٹے بچے بھی ذوق و شوق سے روزے رکھتے ہیں. وہ ننھے منھے بچے جو 2-4 گھنٹے بھی بھوکے نہیں رہ سکتے، وہ بھی روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں. سحری کے وقت والدہ کے نہ جگانے پر بہت ناراض ہوتے ہیں. بعض بچے تو اپنی ضد پر اڑ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ مجھے جگائیں یا نہ جگائیں، میں بھوکا رہ کر ہی روزہ رکھ لوں گا. غرض کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا ماحول سا بن جاتا ہے. ایسے ماحول میں سبھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. جن کا دل نہیں چاہتا وہ بھی ماحول کی وجہ سے رکھنے پر مجبور ہوتے جاتے ہیں. لیکن رمضان کے گزرتے ہی یہ رت، یہ موسم، یہ بہار، یہ ختم ہو جاتی ہے. دوسرے مہینوں میں رمضان جیسا اثر باقی نہیں رہتا. اگر کسی سے کہا جائے کہ تم رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا پورا روزہ رکھو، تو یہ کام اس کے لیے شاید بہت بھاری پڑے، کیونکہ دوسرے مہینوں میں رمضان جیسا ماحول نہیں ہوتا. شکریہ. ہم اس کی باقی ویڈیو اگلی ویڈیو میں بیان کر دیں گے. اس کا باقی جو حصہ رہ گیا وہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کر دیں گے. شکریہ دوستوں.